الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام محبان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز شام، آپ بڑے دور سے تشریف لائے ہیں اور بڑا بھرپور اجتماع ہے، اور آج میں بھی بھرپور تیاری سے آیا ہوں۔ دیکھیں میرے رب کو کیا منظور ہے۔ اب چونکہ موسم بھی خراب ہو چکا ہے اور سنیوں کی عادت میرا خیال ہے ان کے مرنے کے بعد ہی مرے گی، اس سے پہلے مرنے والی نہیں ہے، کیونکہ میں نے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں ان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں اسٹیج دیجیے، ختم کیجیے اپنا سارا سلسلہ، لیکن وہی چیز ہے۔ دوسرا، میں نے یہ کہا تھا میں اس پروگرام سے پہلے 2 مرتبہ یہاں آ کے ان کو میں نے مشورے دیے کہ سٹیج اس طرح بنانا ہے، لائٹنگ کا انتظام اس طرح کرنا ہے، وہی کام ہوا ہے۔ بھئی یہاں میرے اوپر لائٹ کوئی نہیں ہے، میں نے یہ کتابیں اسی لیے ساتھ لائی ہیں، تحریر میں کیا پڑھوں گا، بڑی مشکل ہوگی۔ تو خدا کے لیے یا آپ سیدھی بات ہے اپنے گھونسلوں میں گھس جائیے، اور اگر میدان میں رہنا ہے تو مردوں کی طرح میدان میں آؤ، اور جو بات کہی جائے اس پہ عمل کیا کرو۔ اب میں کیا پڑھوں گا یہاں تحریر؟ آپ نے کوئی لائٹ کا انتظام ہی نہیں کیا۔ بار بار میں نے آپ کو کہا ہے کہ آخر تک مجھے ایک بندہ جو ہے وہ میری نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ سٹیج کے اوپر جو ہے لائٹ ہونی چاہیے تاکہ میں تحریر پڑھ سکوں اور دوسروں کو پڑھا سکوں، اور آپ تو کیا کیا جائے۔ تو سامعین عزیز شام، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح قبلہ محترم سردار انگریز صاحب فرما رہے تھے، اب میرا خیال ہے میں اس کو دہراؤں یا نہ دہراؤں، اب کیا کیا جائے۔ جو معاملات ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے، میں نے صرف وسیلے پہ بیان کیا تھا، آپ گواہ ہیں، کسی کو گالی، کسی کو کافر، مشرک، ہندو، سکھ کہا تھا، وہ تقریر گواہ ہے۔ آخر میں نے بڑے پیار اور محبت کے لہجے میں دعوت فکر دی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بیچاروں کو ایک تقریر ہضم نہ ہو سکی، اور 6 دن سید یوسف نے کیمپ لگائے رکھا، اور اس کے بعد سنیت کے نام پہ انہوں نے جناب والا چند بندے اکٹھے کر کے، اور ماشاءاللہ بلٹریا کتا سمجھ دے ہو، بلٹریے قسم دے مولوی بلوائے، اور تانوں بھی شاباش ہے سنیاں نو سلام عقیدت پیش کردہ، سید کامران شاہ، قاری شفیع صاحب، اورنگزیب صاحب، ان سارے نو میں 1 مہینہ پہلا پٹدا رہا کہ ان سید یوسف دی بھی ریکارڈنگ ساری کرو، ان دی بھی ساری ریکارڈنگ کرو۔ ان جناب کوئی ریکارڈنگ نہیں کی تھی۔ ٹوٹل 45 منٹ دی تقریر میرے تک پہنچی ہے، تے 45 منٹ دے وچ او بیچارہ شاید میرا خیال ہے تقریر کوئی رٹ کے تا آیا سی، اے دیوبندیاں اس نال اتنا ظلم کیتا کہ میریاں 2-3 سیڈیاں اس نے وکھا چھوڑیاں نے، اس نو اپنی تقریر بھی بھول گئی، میں ہن بکاں کے تے بوکاں کے، تے اس واسطے وہ 45 منٹاں چ 45 عنوان چھڑے ہیں، بار کے جڑے میرے ذہن چ ہیں۔ قاری شفیع صاحب کدھر ہیں؟ کیسٹ کدھر ہے جی؟ ٹیپ ریکارڈر کدھر ہے؟ اچھا یہ کور مجھے دیں۔ یہ جناب والا جو میرے پاس کیسٹ پہنچی تھی، اس کور پہ لکھا ہوا تھا بریلوی آپریشن، اور یہ پلندری میں بہت بڑی ان کی دکان ہے، وہاں سے وہ کیسٹ چھپی۔ میں آپریشن کرنے نہیں آیا، میں پھر ایک دعوت دینے آیا ہوں، اس لیے کیسٹ پہ لکھا جائے دیوبندیوں کو دعوت فکر۔ نہ ہم کل انتشار کے خواہاں تھے، نہ آج انتشار چاہتے ہیں، نہ قیامت تک سنیوں کا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ دلائل کی دنیا میں ہم بولنے والے لوگ ہیں۔ باقی جو سلسلہ ہے تحریری صورت میں نے جو لکھوایا وہ سردار صاحب نے بتا دیا،
پہلوان بشیر صاحب نے کہا کہ یہ سیالوی صاحب کی تحریر نہیں ہے. میں نے دوسرے دن پہلوان بشیر صاحب کو خود فون کر کے کہا کہ میری تحریر ہے, میں خود آ جاتا ہوں, آپ کو پیش کرتا ہوں. بہرکیف انہوں نے اس سے ڈیٹ لی. پھر بھی سردار اورنگزیب صاحب ویکھے نے جڑا خاندانی یہ ہوندا نا, یہ بندے نو بڑا مجبور کردا. ہن انہاں نہ بھی نہیں چاہے پہلوان صاحب دا, اور اس گل نو ٹچ ہی نہیں دیتا سردار صاحب نے. یہ بھی انہاں دی زیادتی ہے. تو اپنی صفائیاں پیش کرو, لیکن کم از کم جو انہاں دی طرفوں زیادتی ہوئی ہیں وہ تساں کیوں نہ پیش کر دیتا ہوں؟ رشتہ داری دا خوف ہے. ساری گل کھلم کھلا کرو نا کہ پہلوان صاحب دا کردار کے وے, پہلوان صاحب کے کچھ کیتا. اور میں آدھا پہلوان بشیر صاحب ساڈے سامنے بون, میں پہلوان بشیر صاحب دے 17 جھوٹ ثابت کردا سامنے بون میرے. سچ سچ ہوندا, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تو سامنے زی احتشام ہم پہلوان بشیر صاحب, میں الحمدللہ دل سے ان کا قدردان ہوں, لیکن یہ ان کا سارا سلسلہ دیکھ کے مجھے افسوس ہوا ہے جنہوں نے خود مجھے فون پہ کہا ہے کہ سید یوسف نے کہا ہے جی آ جائیں, بیٹھ جاتے ہیں جی, کر لیتے ہیں جی. 3 دن کے بعد پہلوان بشیر صاحب کہتے ہیں جی آپ مجھے وقت دے, میں آپ کو کھانا پکانا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو کھانے نو اللہ دے ولیہ چھوڑ, اے جڑی گل ہے تو اس پاسے آ. پھر تحریری شکل میں جڑی تحریر لکھ کے بھیجی اس تو بھی انہیں انکار کیتا. پھر جناب والا سردار نسیم صاحب تشریف فرما ہے, سردار نسیم صاحب دے بیٹے انہیں جناب میں خوشاب تقریر کر رہے سو تو انہوں نے فون کیتا جی اے بکواس کر رہا. میں جناب والا انہوں دے بیٹے نو فون دے تحریر لکھوائی اور پھر میں مناظرے سے چیلنج کیتا. لیکن اور تھلے لکھے اسی کہ اگر ایک گل میں ثابت نہ کر سکا میں دیوبندی ہونے اعلان کرے سا. وہ آخدا حسن سیالوی جب بندہ چاہیے ہی نہیں. تو سامنے جی باہر کے جو ان کا وہ خیر کتنے پانی میں ہے وہ تو ہم جانتے ہیں. جو کچھ اس نے تقریر کی ہے, یقین جانیے تقریر سن کے مجھے بھی بڑی شرمندگی ہوئی کہ پہلے میں شاید یہی سمجھتا تھا کہ سید یوسف کو پڑھا لکھا آدمی ہے. جب اس کے ترجمان کو سنا تو مجھے پتہ لگا کہ سید یوسف کتنے پانی میں ہے. تو یہ سید یوسف صاحب نے ان کو بلایا تھا. اب ذمہ دار سید یوسف ہے. عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ نام تھا, عبداللہ عابد, پتہ نہیں وہ کون ہے, میں تو اس کو نہیں جانتا. کس جنگل سے وہ جانور پکڑ کے لائے ہیں. باہر کے سامنے نے زی احتشام جو اس نے اعتراضات کیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں. سب سے پہلا اس نے جو اعتراض کی ہے, بلکہ اس نے چیلنج کی ہے, اور مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سیالوی تجھے مناظرے کا بڑا شوق ہے, ہمارے ادھر بزرگ بیٹھے ہیں ان سے بات کر کے دیکھ. میں کہ جب تیرے بزرگاں نال گل کرنی ہے تو ہی تے چھولے بیچنا ہے بغیر تھا. جب گل تیرے بزرگاں نال کرنی ہے تو جناب والا وجو جے تھکے اس کے واسطے آیا, تو ہی تے کہ چھولے بیچنا آیا. وہ اصل وجہ ہے کہ پہلے تو شاید میں ڈائریکٹ چیلنج کریا, اس ایک سی ڈی ویکھی تو انجی دھوتا گیا. تو ہمارے بزرگوں سے بات, میں کہ تو اپنے بزرگاں نو وہ جڑے تیرے بزرگ جنہاں تو نہ جاندا پیا, خیر میں جاندا تو انہاں نو بھی کونا. سید یوسف نو میں جاننا, پر سید یوسف بھی کل دا بچہ میں ادا تو اپنے شیخ الحدیث مولوی یوسف نے میرے مقابلے چاہنا, میں اس نال بھی تیار ہوں بیٹھن تے. اور جڑی تو گل کیتی ہے اس گل دا جواب سن. اس کیا کہ میں مناظرے کا عنوان دے کے جا رہا ہوں کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. اور یہ کیسٹ میرے پاس گواہ ہے, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. یہ ٹیپ بھی میرے پاس موجود ہے, سنیے. اس نے کہا کہ سیالوی تو پورے پاکستان شور مچائے گا, نبی نور نور نور, میں چیلنج کردا بھی جڑ حضور نو بشر نہ مننے وہ کافر ہے. سید یوسف تانوں آکھے بھئی سنیو میں تواڈے نال مناظرہ کرساں, کیوں؟ نماز فرض ہے. تو صاحب سوچی نماز فرض ہے کہ نہیں 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 میں مناظرہ کرساں, نماز فرض ہے. سید یوسف تانوں آکھے بھئی رمضان شریف دے روزے فرض ہے. تو صاحب سوچی بالکل فرض ہے. نہیں نہیں میں تو سننا نہیں مناظرہ کرساں, روزے فرض ہے. تو آکھے سو بھئی سید یوسف نو کسے ہلکے کتے کٹیا, اس واسطے اس کسی پاگل خانے کھڑنا چاہیے, یہ علاج کروانا چاہیے. بھئی فرض نماز اساں بھی مندے ہیں, اے بھی مندے ہیں, روزے فرض اساں بھی مندے ہیں, اے بھی مندے ہیں, تو پھر جھگڑا کیڑی شاید او اساں آدیاں جڑا حضور نو بشر نہ مننے او کافر ہے, تساں بھی آدیو جڑے حضور نو بشر نہ مننے او کافر ہے, پھر مناظرہ کیڑی شاید. میری گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یا تو اساں بشریت مصطفیٰ تو انکار کریے, پھر اساں مجرم, اور جناب والا اساں نہ منی حضور نو بشر, تو اساں کافر, یا ساڈا بھی عقیدہ.
لیکن اگلی گل تو کیتی ہے، تو آکھیا بھئی سیالوی تو پورے پاکستان شور مچایا ویا بے حضور نورن نورن کیتی، میں آکھیا سنگیا میں شور اس واسطے پایا بھئی تساں دیوبندی کفر تو بچ ونجو، کیوں؟ میں آکھیا تواڈے ابے جی لکھیا جڑا حضور نو نور نہ مننے او بھی کافر ہے، جڑا بشر نہ مننے او بھی کافر ہے۔ سامعین زیت شام بس ادھر ہی رکھیں جی، یہ ہے فتاوی فریدیہ، اور یہ لکھا ہوا کس کا ہے؟ یہ جناب والا محدث کبیر فقیہ العصر مفتی اعظم عارف باللہ، لقب دیکھو کتنے تنے، مولانا مفتی محمد فرید صاحب دارالعلوم معتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک جڑا سمیع الحق دا مدرسہ، اتو تو بہت بڑا مفتی اور انہاں دا محدث کبیر تو عارف باللہ تو مفتی اعظم، اے تہاڈا فتوی جنہ دے تساں انکار کدی کر سکدے نہیں، اے تہاڈے مفتی صاحب جناب والا فتاوی فریدیہ دے صفحہ 455 تے لکھ دیں، سوال ہویا ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم کے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضور بشر ہیں، دوسرے قسم کے لوگوں کا نظریہ ہے کہ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، برائے رفع اختلاف واضح فرمائیں۔ جواب آیا اللہ نے قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی کہا، قل انما انا بشر مثلکم سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اور نور بھی کہا قد جاءکم من اللہ نور۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بشر اور انسان ہیں اور بے اعتبار ہدایت اور نبوت کے نور اور رہنما ہیں۔ ابتدا کیا بے حضور نور بھی ہیں تو بشر بھی ہیں، تے صفحہ 467 دے تے سوال آیا کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، تفصیلی جواب سے نوازیں۔ ہن تفصیلی جواب سننا مفتی صاحب دا، فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، لقولہ تعالی سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، اور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ پس ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا ضروریات دین سے انکار اور کفر ہے۔ جڑا حضور نو نور نہ مننے او بھی، جڑا حضور نو بشر نہ مننے او بھی، خدا نو حاضر ناظر کر کے اس محفل دے وچ جڑے دیوبندی بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر۔ نہیں بالکل، میں تحریراں پڑھایا سا اور تساں ساڈے مہمان ہو، میں تہاڈی عزت کرساں، اور تانوں پتہ دیوبندیاں نو میں مسلمان نہ سمجھدا، دیوبندی مسلمان نہیں ہیں، لیکن تساں اتھے ساڈے مہمان ہو، اساں تہاڈی عزت کرساں، سٹیج تے آؤ، اساں خوشی ہو سی، میں تحریر پڑھاونا چاہنا تانوں، اگر اتنے کوئی دیوبندی بیٹھا تو 5 دیوبندی کم از کم کوئی FAB ہے جڑی اردو صحیح پڑھ سکن، سٹیج تے آ جا۔ جے کوئی دیوبندی خدا نو حاضر ناظر سمجھا تو ہٹ کھڑا کرے، جے دیوبندی تہاڈیاں محفلاں وچ نہیں آندے تے تانوں غیرت نہیں آئی اٹھے بہنے۔ یہ فتاوی فریدی آپ نے پڑھ لی ہے، یہ کہتے ہیں جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بھی، جو حضور کو نور نہ مانے وہ بھی محسوس نہ فرما سکے، ذرا تھوڑا ادعا ہے نا کہ نہیں ہے؟ میں پڑھایا سا سرداراں کول انشاءاللہ زندہ باد۔ ایر سرکار سر دوسرا سپیکر کوئی نہیں، لو لو اے لو جی پر سپیکر شوکت الفظیم کرتا تعلیم القرآن مردان الجواب بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، لقول تعالی سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ پس ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا ضروریات دین سے انکار اور کفر ہے، البتہ تمام ان سے کسی ایک کا انکار کرنا ضروریات دین سے انکار ہے اور کفر ہے۔ یہ جو مطلب تمہارے مفتی صاحب یہ مانتے ہیں کہ حضور کو نور ماننا یہ ضروریات دینیہ میں سے ہے، اور حضور کو بشر ماننا یہ بھی ضروریات دینیہ میں سے ہے۔ جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر، جو حضور کو نور نہ مانے
ہن پتر دس بھئی تو کافر ہے یا اے تہاڈا مفتی کافر ہے؟ ایک تو کافر ہو سی نا. اس میں نے آخیا بھی سیالوی تو جڑا ہے پورے پاکستان شور پائی پھردا بے حضور نور ہیں. میں اس واسطے شور پائی پھردا بھئی تواڈے ابے ہوراں گل لکھیے کہ حرامی نہ بنو حلالی بنو. اپنے ابے ہوراں دی گل منو یا ہن تساں کافر بن دیو یا تواڈے ابے ہوراں کافر بن دے. اساں بڑی شرافت دی زبان استعمال کیتی ہے کہ تو ہر تقریر دے جملے چ آکھیا بھئی اے ہندو نے اے جناب والا کافر ہیں تے مشرک ہیں. فتویٰ پڑھ لیا نہیں کوئی نہیں. حضور میں کہ میں تین چیلنج کردا سید یوسف بھی آ بنجے تہاڈا جس شفیق دا نام لے رہے سے وہ بھی آ بنجے. او کیڑا تیجا کیڑا سی جی او تے خیر او نہ ہل نہ کوکڑ عبداللہ عابد کے شے او باجوا کو نام لے رہے سے باجوا تے سید یوسف اے تساں چارے میرے سامنے آ ونجو. جے پترو میں حضور دا نور ہونا تہاڈی کتاباں چوں ثابت نہ کر سکا تے میرے خون معاف ہے میرے تہاڈے تے. جے سعید یوسف اپنے پیو دا پتر ہے نا میں نہ آدھا حرامی ہے اللہ استغفر اللہ میں نہ آخر دا حق بھی کوئی نہیں. میں آدھا بھی اگر وہ حلالی ہے تو بسم اللہ دیہڑا رکھے تاریخ ہن او دے. تو آڈا مولوی تیرا ہی نمائندہ سی نا جس آکھیا تو حضور نو نور پہ مندا پورے پاکستان شور پایا وئی. اے میں فتویٰ تو آڈا پیش کیتا جس نو تو آڈے وڈے وڈے مفتی بھی نہیں جنابے والا انکار کر سکدے. ہن اے فتوی اعلی کافر ہو سی یا تساں کافر ہو سو فیصلہ تساں خود کر لو. اچھا ایک بھی گل کیتی سے ضمن میں بعد وچ میں بول نہ جاوے بھئی اگر کر اے جناب میں سیالوی دی تقریر سنی ہے تو مینوں بڑی حیرانگی ہوئی ہے. کیڑی حیرانگی ہوئی ہے بھئی سیالوی آکھیا جی حدیث پاک کہ بے اذان نال درود پڑھنا چاہیے تو مینوں بڑا تجسس تے حیرانگی ہوئی ہے. میں کہ تن حیرانگی اس واسطے ہوئی ہے بھئی تو حدیث سنی پہلی بار تو کدی حدیث نو ہاتھ لائے ہوئے تا نا. اس واسطے اے مشکات شریف میرے کول موجود ہے تے جناب والا چونکہ بارش دو تو نظام بھی جناب والا اینڈ بنے ہوا تے اے صفحہ 64 جو تے حدیث موجود ہے. میرے پاک نبی فرمایا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فرمایا جلے مؤذن اذان دے تو سب کلمات نال دہراؤ تے جلے اذان دے چکے ثم صلوا علیہ تے پھر میرے تے درود پڑھو. اے ہن اپنے ابے اور دا فتوی سن. بس دعا کرو اج بارش تھم بھی گئے اج میں بسنا. انشاءاللہ سامنے زیت شان 312 دے اوتے فرمانے اے بھئی اذان نال درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں. اذان سے پہلے یا بعد درود شریف کہنے میں کوئی حرج تے ضروری اسا سمجھ دے یعنی فرض واجب اساں جے کوئی برکت واسطے پڑھے تے حدیث جو ثابت ہے جے کوئی نہ پڑھے تے گناہ کوئی نہیں. جی اس کا کیا حکم ہے کہ یہ درود شریف اذان کے ساتھ لازمی ہے؟ جواب اذان سے پہلے یا بعد درود شریف کہنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس سے اذان کا حصہ ماننا اور ضرور سے ضروری سمجھنا. ہاں اذان کا حصہ مانو تو اس کی ہم بھی اختلاف کرتے ہیں. ہم اذان کا حصہ صلاۃ و سلام کو نہیں سمجھتے. باقی اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا وہ حدیث اور مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 166 ہے اور یہ جو مشکات شریف ہے اس کا صفحہ 64 ہے. اگر کوئی دیوبندی بھابی پڑھنا بھی چاہے تو یہ مشکات شریف میں ساتھ لائے ہوں پڑھ سکتا ہے. تو حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے تو تواڈے ابے اور دی فتوی آ گیا کہ کوئی نہیں تانوں نہ پیا آکھدا انہوں نے پیا آکھدا. تو سامنے نزدیک شام توجہ کرو. ہن وہ آکھدا جی جڑا حضور اے تو پیا آکھدا بھئی نور تے بشر تے اساں دے جڑا حضور نو بشر نہ مننے کافر ہے. میرا بھی یہی عقیدہ تے نورانیت تے تانوں اختلاف ہے تے بسم اللہ پڑھ رکھو. میں تانوں چیلنج کردا آکھدا سیالوی تو ایک بار چیلنج کر کے تے ویکھ تیرا آخری مناظرہ سی. میں کہ پتر واقعی ساڈا آخری مناظرہ سی. سیالوی تانوں اے جیاں چفراں لے سی کہ تساں سات نسلاں نو بھیلو اس ویلے سیالوی دا سامنا نہ کرو. پانی تو سامع نظیر شام توجہ کرنا. اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ جو سنیوں کے حکیم الامت ہیں
انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اور ان کے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں نبی کو بشر کہنے والے کو اللہ نے قرآن میں جا بجا کافر کہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی، ان کا ایک امام کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی کو بشر کہنے والوں کو جا بجا کافر کہا ہے۔ ان کا ایک امام یہ کہتا ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ میں کہتا ہوں دونوں حضرات نے ٹھیک لکھا ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح لکھا، احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح لکھا۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ نے لکھا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا، آپ نے فرمایا جو نبی کو محض اپنے جیسا بشر کہے تو یہ مومنانہ پن نہیں ہے بلکہ یہ کافروں کی عادت ہے۔ اور قرآن مجید میں 10 مقام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کافروں کی یہ عادت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو نبوت مل گئی، یہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید بشر کو نبوت نہیں مل سکتی، تو انہوں نے جا بجا نبی کو بشر کہا۔ تو سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ان کو ظاہری جسم صرف نظر آ گیا، وہ ادھر بھی تو دیکھیں کہ بشر ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ماد بشر اپنے جیسا نہ مانو، ہم کہتے ہیں اب البشر مانو، اکمل البشر مانو، اشرف البشر مانو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں پر حضور ایسے بشر ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا بشر مانو کہ یا رسول اللہ بشر تو ہم بھی ہیں لیکن ہمارے جسم پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، بشر آپ بھی ہیں، آپ کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، یا رسول اللہ بشر ہم بھی ہیں، سوئے ہمارا دل بھی جنابے والا سو جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ بھی بشر ہیں لیکن آپ کا دل نہیں سوتا، آپ کی فقط آنکھیں بند ہوتی ہے، یا رسول اللہ ہم ایسے بشر ہیں کہ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے پیشاب سے بھی خوشبو آتی ہے۔ سامع نزیت شام توجہ کرنا، اٹھا مستدرک شریف امام حاکم کی، اٹھا امام ابو نعیم کی دلائل النبوہ، اٹھا مواہب اللہ دنیا امام قسطلانی کی۔ سامع نزیت شام میرے قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے پیالہ پڑا ہوا ہے، حضرت ام ایمن حضور کی خادمہ غلامہ رات کے کسی وقت اٹھی، پیاس لگی، نظر پڑی کہ پیالے میں کچھ ہے، اٹھا کے پی لیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا غلامہ اس پیالے میں کچھ تھا؟ وہ کیا تھا؟ حضور کا بول مبارک، چھوٹا پیشاب جسے آپ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تو نے حرام پیا، نہ، میرے پاک نبی نے فرمایا، غلامہ نے عرض کی نا واللہ لقد شربت ما فیہا، یا رسول اللہ میں نے وہ پی لیا ہے۔ میرے پاک نبی فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، میرے پاک نبی یہ بات سن کے اتنا مسکرائے کہ حضور کے داڑھ مبارک بھی نظر آئے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم قال لا يجفو بطنك بعده ابدا وفي لفظ لا تلج النار بطنك، میرے پاک نبی نے فرمایا جا آج کے بعد نہ تیرے پیٹ میں کوئی بیماری پیدا ہوگی اور تیرا پیٹ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ مولوی حضور کے پیشاب مبارک، حضور کا بول مبارک پینے والے ان کو جنت مل جاتی ہے۔ یہ جنت اپنی بیوی کو تو بھی دکھا۔ گل سمجھ کوئی نہیں آئی تو خدا دی قسم ہے تو صرف تھوک اپنی ہتھیلی تے ساڑنا اپنی زنانی میں آپ چٹے ہیں، اڈی والی جتی نال تیرا سر کھول دے سی، غیرت نہیں آتی تینوں؟ یہ میرے پاک نبی کا مقام ہے۔ بشر تو بھی ہے، بشر میرے پاک نبی بھی ہے، تیرے پیشاب سے بدبو آئے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برات مبارک سے خوشبو آتی ہے۔ سن کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ باتھ میں جاتے ہیں، جب آپ واپس پلٹتے ہیں، کوئی بندہ بعد میں باتھ میں جاتا ہے تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا، وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا جو آپ کے جسم سے خارج ہوئی۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا یا عائشہ تو اما علمت ان اللہ امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبیاء، فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے، ان اللہ امر الارض، اللہ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ نبیوں کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے تو اپنے سینے میں لے لیا کر۔ کیوں؟
اس لیے کہ کسی کے پیشاب کو دیکھ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، ماتھے کے تیور بدل جاتے ہیں، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ خدا کی قسم میرا رب یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب والا براز مبارک کو دیکھ کے کسی کی طبیعت بوجھل ہو۔ خدا کی قسم وہ رب تو وہ رب ہے جو مصطفیٰ کریم کے بول و براز پہ بھی غیرت کھاتا ہے۔ حضرت علی قاری رحمت اللہ علیہ توجہ کرنا، 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی، 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں شرح شفا کے اندر فرماتے ہیں کریم رؤوف الرحیم نبی کا ایک غلام تھا، وہ کہتا ہے میں پیچھے پیچھے چلا، حضور آگے آگے چلے، رفع حاجت کے لیے میرے پاک نبی تشریف لے جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے چل پڑا کہ حضور کہاں پہنچتے ہیں۔ جب میں جا رہا ہوں حضور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، میں کھڑا ہو گیا، حضور رفع حاجت کر کے واپس پلٹے نا، میں پھر اس طرف گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ نبی کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے اس کا حلیہ کیسا ہوتا ہے۔ جب وہاں پہنچے حضرت علی قاری فرماتے ہیں سوائے 3 ڈیلوں کے جس سے حضور نے استنجا فرمایا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور جب وہ ڈیلے اٹھائے تو صحابی رسول پتہ کیا کہتے ہیں؟ یفوح منہن روائح المسک۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ڈیلوں سے استنجا کیا تھا اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب میں وہ ڈیلے لے کے گھر گیا، جمعے کا دن آیا، میں وہی ڈیلے لے کے مسجد میں چلا گیا، فتغلب رائحتهن روائح من تطیب وتعطر۔ فرمایا بڑے بڑے خوشبوؤں والے وہاں موجود تھے، لیکن جن ڈیلوں سے حضور نے استنجا فرمایا تھا ان کی خوشبو تمام خوشبوؤں پہ چھا گئی۔ میں نے کہا بشریت، ہم بھی کہتے ہیں حضور بشر ہیں، لیکن بشر حضور کو ایسا مانو، اللہ اکبر، کیا تو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے؟ میرے پاک نبی کی بشریت بھی ایسی ہے، خدا کی قسم جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو جائیں، یوں انگلی کا اشارہ کریں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو سامعین ذی احتشام بشر مانو، جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، لیکن بشریت ایسی مانو کہ بے مثل بشر، بے مثل بشر۔ اگلی بات ذرا سننا، کہتے ہیں نور، میں خدا کی قسم میرے پاس وقت اگر ہوتا تو میں تفصیلی گفتگو کرتا۔ یہ میرے پاس نشر الطیب ہے، اور یہ کس کی ہے؟ اشرف علی تھانوی، جس کی ایک عبارت پیش کرنے پہ بیچاروں کو اتنی تکلیف ہوئی بھی 6 دن کیمپ لگا لیا۔ میں نے کہا اب پتہ چلا نا تمہارے ابا جی ہیں، تو پھر سن نہ ذرا، تیرے ابا حضور فرماتے ہیں تو مجھے کہتا ہے کہ پاکستان میں شور مچائے وہ حضور نور ہے نور ہے۔ یہ نشر الطیب کا صفحہ 5 پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، اور پہلی روایت نقل کی کہ جناب عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے، ان اللہ، مجھے خبر دیجیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے پاک نبی نے کیا فرمایا؟ یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ تیرے رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا۔ یہ اشرف علی تھانوی، اور یہ اس کی جناب والا نشر الطیب کا صفحہ، بولو نشر الطیب کا صفحہ، کہتے ہیں جی عبد الرزاق میں یہ حدیث ہی نہیں ہے، مصنف عبد الرزاق میں۔ میں نے کہا نو، کہا جب مصنف عبد الرزاق میں نہیں ہے تو آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا اب ہم سے پوچھے ہم نے پڑھی کہاں سے؟ ہم نے تو وہی نشر الطیب سے پڑھی ہے۔ تو جو حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ دنیا میں چلتا پھرتا جہنمی ہوتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اور اشرف علی تھانوی نے نقل کر دیا، تو حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا کون ہے؟ جہنمی۔ تو جناب والا یہ صفحہ 5 پہ کہ حضور کی ذات نور ہے، اور اسی نشر الطیب کا صفحہ 7 پڑھیے، حدیث پاک بیان کرتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے اپنے والد حضرت امام حسین سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے روایت کی ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ نور منیا کہ نہیں منیا؟ ہے توجہ کرنا۔ اور اسی کا جناب والا صفحہ 9 پڑھ لیجئے، اشرف علی تھانوی صفحہ 9 پہ لکھتا ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے۔
اور یہ ترجمہ کس چیز کا ہے؟ یہ ان اشعار کا ہے، یہ جو اشعار حضرت میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کہے تھے، وہ اشعار کیا تھے؟ سبحان اللہ. انت لما ولدت اشرقت الارض، انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. اج میں طرز کو نہیں لاونی، پتہ نہیں میں ان سوالاں دے جواب دیونے. تو سامع نے ذی احتشام حضرت عباس نے کیا عرض کیا، اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پیدا ہوئے نا تو آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے، آفاق منور ہو گئے. وداعت بنورک الافق، یا رسول اللہ آپ کے جناب والا آپ کے نور سے آسمان منور ہو گیا، زمین منور ہو گئی. فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور سبل الرشاد نخترق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی نور اور اسی ضیاء میں اپنے راستے متعین کر رہے ہیں، اور آپ کے نور کے جناب والا عطا کردہ اس فیضان سے ہم اپنے راستوں کو قطع کر رہے ہیں. اور اس میں پہلا جو شعر ہے نا اس میں حصی نور ہے، اور دوسرے شعر میں نور ہدایت ہے. یہ بھی یہ جناب والا چوری کرتے ہیں، اس پہ میں ذرا بعد میں عرض کرتا ہوں. اور پھر اسی کتاب کے صفحہ 183 پہ 183 پہ اشرف علی تھانوی صاحب نے ہاں آپ کے بعض خصائص میں ہے کہ سب سے اول آپ کے نور پاک کو پیدا کیا. اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور پاک کو پیدا کیا. اور اسی جناب والا نشر الطیب کے صفحہ 9 پہ بھی، صفحہ 16 پہ بھی، صفحہ 17 پہ بھی، صفحہ 206 پہ بھی، کیونکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے متعلق اشرف علی تھانوی نے ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد جناب والا یہ ہے میرے پاس امداد السلوک، اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ رشید احمد گنگوئی صاحب. اور اس کا ترجمہ کس نے کیا؟ عاشق الہی میرٹھی نے. اور اس کا مقدمہ کس نے لکھا؟ تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے. اس کا صفحہ 99 کھول 199 اس پہ جناب والا قاسم نانوتوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس حق تعالی کی طرف سے نور اور واضح کتاب. نور سے مراد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نیز اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نور اور مژدہ سنانے والا، ڈر سنانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، چراغ منیر بنا کر بھیجا. منیر روشن کرنے والے اور دوسروں کو منور نور دینے والے کو کہتے ہیں. بس اگر کسی دوسرے کو روشن کرنا انسان کے لیے محال ہوتا تو ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کمال حاصل نہ ہوتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اولاد آدم ہی ہیں. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اتنا مطہر بنا لیا کہ نور خالص بن گئے، اور حق تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا. اور شہرت سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا. ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ ہر جسم کا سایہ ضرور ہوتا ہے. ذرا پڑھ لیجیے جی صفحہ 99 امداد المشتاق کا. تو سامع نزیت شان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیسا ہے؟ حصی نور ہے، حصی. کل مجھے پتہ ہے یہ اپنے دفاع کے لیے پھر آئیں گے اور سعید یوسف صاحب پھر فرمائیں گے کہ جی ہم تو حضور کو نور ہدایت مانتے ہیں. تو اس نے کوئی وضاحت کی ہے؟ اس نے تو فقط یہی کہا نا کہ تو پورے پاکستان میں کہتا حضور نور ہے، نور ہے. تو نور ہدایت بھی مانو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصی نور ہے اس کو بھی تسلیم کرو. کہتے ہیں جی حضور کا چلنا نور ہے، حضور کا کھانا نور ہے، حضور کا پینا نور ہے. سنو، میں کہتا ہوں صرف یہاں تک نہ مانو بلکہ حضور کا حصی نور مانو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حصی تھا. ایک میرے پاس اگر کہنے لگا جی آپ حضور کو نور کہتے ہیں، اس نور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
تو میں نے کہا حضور کا جو نور ہے نا وہ حسی ہے، محسوس ہوتا ہے، مبصر، دیکھا جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ سامعین زیت شام دارمی شریف امام عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 255 ہجری ہے، امام بخاری سے 1 سال پہلے رحلت فرمائی، انہوں نے سنن دارمی کے اندر بھی حدیث کو نقل کیا، اور جناب والا امام طبرانی جن کا سن وفات 360 ہجری ہے، طبرانی فی الاوسط کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اور جامع الصغیر کے اندر جن کا سن وفات 911 ہجری امام جلال الدین سیوطی نے، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ کریم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اذ تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو آپ کے 2 دندان مبارک کے درمیان چھوٹا سا سوراخ تھا، اس خلا سے نور روشن ہوتا تھا اور دکھائی دیتا تھا۔ بلکہ جناب والا آپ اٹھائیے خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی کی، اٹھائیے امام قسطلانی 911 ہجری سے وفات ان کی مواہب الدنیا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا اذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلالوا فی الجدر، فرمایا میرے قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو حضور کی مسکراہٹ سے ایسا نور پھوٹتا کہ در و دیوار بھی روشن ہو جاتے۔ اٹھائیے جناب والا مشکات شریف حضرت عائشہ الصدیقہ راوی ہے، میرے قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہے شہری کا وقت ہے، میں بن رہی ہوں، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، میں نے کہا یا رسول اللہ رک جائیے، اندر نہ تشریف لائیے کیونکہ سوئی گر گئی ہے اور دیا بھی گل ہو چکا ہے، چراغ بجھ چکا ہے، یا رسول اللہ کہیں سوئی آپ کے پاؤں میں چبھ نہ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ مسکرائے تو حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہے فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک سے ایسا نور پھوٹا کہ میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ کیوں یہ ہے جی ٹھیک ہے، ہاں وہ تو پھر اصل ٹائم ہو نہیں، توجہ کرنا، یہ میرے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے، یہ مولانا زکریا صاحب کی ہے، پتہ نہیں کیڑے جنہوں نے کرو دقت لگے جناب لدی کے ترک ہونے، توجہ کرنا، یہ فضائل اعمال جناب والا مولانا زکریا صاحب کی، ذرا توجہ کرنا، حضور کا نور حصی، خدا کی قسم میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو حضور کے سچے غلام ہیں، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں، جنہوں نے کامل طور پہ اپنا تزکیہ نفس بھی کر لیا، تصفیہ قلب بھی کر لیا، اللہ رب العزت نے ان کو بھی وہ نور عطا کیا جو حصی نور ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، اس کتاب کا جناب والا صفحہ 664، یہ فضائل اعمال میرے ہاتھ میں ہے، صفحہ 649 یہ جناب والا فضائل اعمال، اور فضائل اعمال کے اندر باب ہے فضائل ذکر کا۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو میں نمبر بتا رہا ہوں، یہ اس کا صفحہ نمبر بتا رہا ہوں، یہ صفحے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ بعض کتب خانے والے چھاپتے ہیں، آگے پیچھے صفحے ہو سکتے ہیں، بات کا سیالوی ذمہ دار ہے، ایک بات بھی جھوٹی ثابت کریں 1 لاکھ روپے انعام دوں گا، باہر میں کروڑ ہی آپ چھوڑا کیونکہ دیونا جو کو نہیں پونا گل جو سچی۔ توجہ کرو، اے جناب والا فضائل اعمال مولانا زکریا صاحب کی صفحہ 649 کہتے ہیں ہمارے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری ان کے ایک خادم تھے، کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ جب باتھ میں جاتے پورا باتھ روشن ہو جاتا۔ میں کہو ظالمو تہاڈے بزرگاں دے نور نال اگر ٹٹی کھانے روشن ہو سکدے ہیں تے کوٹلی والے ولی دی نگاہ نال ساڈے دل بھی روشن ہو سکدے ہیں۔ یہ اتنا ڈھیلا نعرہ نہیں چاہیے، سارے سنی بیٹھے ہیں، جو سنی بیٹھے وہ بولے نعرہ تکبیر۔ آج میں قسم آپ کو دے کے کہتا ہوں اللہ رسول کی کوئی زبان خاموش نہیں، بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے،
غلامی رسول میں جو ہو گئی اس کے مصطفیٰ نعرہ رسالت۔ سامع نصیحت شام توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ کہتے ہیں جی ہے پورے پاکستان میں شور مچائی آدھا کیا کہ دلائل تا سانو تھوڑی کتاباں چ سیالوی صاحب لگتے ہیں تو میں کہ یہ تو آنا بھی اپنے پیو دی منو، اپنے دی تو منو نا، ساڑی نو مندے نہ منو، اپنے دی تو منو۔ توجہ کرنا سامع نصیحت شام، وہ فضائل اعمال آپ نے سنی ہے، جناب والا اس کا صفحہ 649 سردار صاحب نے بھی اس کو پڑھا ہے۔ سامع نصیحت شام، یہ حصی نور اللہ کے محبوب کے سچے غلاموں کو بھی اللہ تعالی فرماتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، یہ میرے ہاتھ میں جناب والا جمال الاولیاء ہے، یہ کس کی ہے؟ زندہ باد، واہ نہیں صاحب۔ تو جمال الاولیاء کے جناب والا ذرا صفحہ 35 کو ملاحظہ کیجئے۔ صفحہ 35 پہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حاکم و بحقی ابو نعیم ابو عبس بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو عبس بن جبیر نماز پڑھتے تھے اور بنی حارثہ کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ ایک رات کو نکلے، رات اندھیری تھی، بارش تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آ رہے تھے نا، اللہ نے وہ نور ان کو ایسا عطا کیا کہ اس اندھیری رات میں ان کی لاٹھی روشن ہو گئی اور ہر طرف نور پھیل گیا۔ اور جناب والا یہی جمال الاولیاء کا آپ جناب والا صفحہ 60 پڑھیے۔ اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کے صفحہ 60 پہ اس کو نقل کی ہے روایت کو۔ کہ جناب والا ابن سعد اور حاکم نے روایت کی کہ اور امام بیقی نے بھی اس کو صحیح کہا۔ امام ابو نعیم نے ایک اور سند سے حضرت انس سے روایت کیا، حضرت عبادہ بن بشیر اور حضرت اسید بن حذیر دونوں آقا کریم کے کول بیٹھے سن، رات گزر گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپس جان لگے، میرے پاک نبی پوچھا کہ تو کوئی روشنی کا انتظام ہے؟ عرض کی نہیں، فرمایا اے لاٹھی لے ونجو، اے سوٹی لے جاؤ، جس ویلے اندھیرے جاسو نا 10 گز اگے روشنی کرسی 10 گز پیچھے روشنی کرسی، جس ویلے غلام گئے تے جناب والا وہ لاٹھی روشن ہو گئی، سارے راستے متعین ہو گئے، تے ایک جناب والا پوائنٹ تے کھڑے ہو کے ایک نے سجے جانا، دوسرے نے کھبے جانا، دوسرا کہندا میں کہ کرساں؟ فرمایا حضور دا فیضان ہے ایڈا ختم ہونا والا نہیں، اس لاٹھی نال لاٹھی ٹچ کر ادو سوٹی پکڑی، اس سوٹی نال سوٹی نو لایا، وہ بھی روشن ہو گئی۔ اور بخاری نے حضرت انس سے روایت کی ہے، یہ بھی ایک اور روایت اشرف علی تھانوی نے نقل کی ہے۔ تو صفحہ 60 پہ بھی یہی ہے جی۔ صفحہ 42 پڑھیے جناب والا، اشرف علی تھانوی نے صفحہ 42 پہ لکھا ہے کہ حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جناب والا سفر پہ جا رہے تھے، ان کے ہمراہ بہت بڑی جناب والا کمک تھی، جب وہ راستے میں جا رہے تھے اندھیرا تھا، اونٹ منتشر ہو گئے، پھیل گئے، ہم پریشان ہو گئے کہ اب اونٹوں کو کیسا اکٹھا کریں؟ تو حضرت حمزہ اسلمی فرماتے ہیں میری انگلیاں روشن ہو گئیں اور ساری سواریاں اس روشنی کو دیکھ کے میرے پاس آ گئیں۔ جناب والا صفحہ 69 اس پہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے حضرت افضل بن حضرمی کے متعلق کہ ان کو مجاہدین اسلام نے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد چلے، پھر مشورہ ہوا کہ زمین کچی ہے، کوئی جانور ان کو نکال نہ لے، ان کے جناب والا جسد مبارک کو لوٹتے ہیں، ان کو کسی پتھریلی زمین میں جناب والا دفن کرتے ہیں۔ جب وہ لوٹے نا تو فرمایا ان کی قبر پہ پہنچے تو دیکھا کہ ہمارے دوست تو وہاں ہیں نہیں، اور قبر حد نظر تک نور سے چمک رہی ہے۔ اور جناب والا اسی جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی کی صفحہ 82 پڑھیے، بور تو نہ ہو گئے۔ نجاشی کے متعلق علامہ سخاوی جیسے عظیم محدث جن کا سنوار 902 ہجری ہے، ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ جناب والا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا، اسے قبر میں رکھا گیا تو ان کی قبر پر ہمیشہ ایک نور رہتا تھا۔ یہ سارا نظر آندہ ہی تو فرمایا نا جی۔ صفحہ 99 پہ جناب والا حضرت ابو بکر محمد بن سعدون التمیمی رحمت اللہ علیہ کے متعلق اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب والا وہ رات کو
قندیل جہاں سے روشنی پھوٹتی ہے بجھا کے سو جاتے، جب صبح کو اٹھتے تہجد کے وقت یوں انگلی سے اشارہ کرتے خود بخود قندیل روشن ہو جاتی. اسی کا صفحہ 105 جناب والا. اشرف علی تھانوی نے ابو عبداللہ محمد بن شرف رحمت اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ سید محی الدین ابن عربی فرمانے کہ وہ اتنے عظیم بزرگ سن کہ انہوں نے ایک بندہ ملن گیا تو وہ پہاڑ دے اوتے عبادت کر رہے سن تو میں انہوں نے کہا او پہاڑ دے اوتے جناب والا حضرت عبداللہ تشریف فرمانے کہ وہ بندہ جس وقت انہوں کول گیا نا تو وہ کہندا کہ جس ویلے میں ویکھیا ایک آدمی اپنی کسی ضرورت کے لیے وہاں گیا تو اس نے نور کا ایک ستون دیکھا جس کی شعائیں پھیل رہی تھیں اور یہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. یہ اس کی طرف گیا تو یہ پایا کہ وہ نور ہمارے بزرگ حضرت عبداللہ ہیں جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور جناب والا صفحہ اس کا 181 میرا خیال ہے بہوں ہو گئے. یہ تو کچھ بھی نہیں نور تے انشاءاللہ میں تقریر کرساں. یہ تو صرف اس جڑی بونگی ماری ہے میں اس کا جواب دیتا. میری گل سمجھیے کہ نہیں سمجھی؟ تو جناب والا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بھی، جو حضور کو نور نہ مانے وہ بھی کافر. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ ہم نے عقیدہ لیا کہاں سے؟ فتاوی افریدیہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ فتاوی افریدیہ وہاں سے. اچھا جناب اب ذرا دوسرا اعتراض. اس نے دوسرا اعتراض یہ کیا ہے، وہ مجھے چیلنج کرتا ہے کہ سیالوی چھوٹا رومال ہے سیالوی تیرے بزرگوں نے یہ لکھا ہے اور آخدا سیالوی تو ادھر حال پیش کر تو میں مننا. میں کیا حال تو سیالوی پیش کر دی پر تو بننا کوئی نہیں. کاش کہ کوئی دیوبندی اٹھ پڑے. بیٹھے ہیں اتنا منتا تھا. یہ پکی گل ہے بیٹھے ہیں پر اٹھن دی ہمت کوئی نہیں. میں اللہ رسول نو حاضر ناظر کر کے آخدا بھائی تواڈے در کوئی ٹیڑھی اکھ نال بھی نہ ویکھی. یہ میری ذمہ داری ہے. ٹیڑھی اکھ نال بھی تانوں کون ویکھی تو سٹیج تے آؤ. تانوں کچھ بھی نہیں آکھنا صرف اے جناب والا عبارتاں پڑھ سہیوں اگے جناب والا فیصلہ تواڈے تے بھی سچا کون ہے تے جھوٹا کون. اصل تے میرا چن پڑ لکسی تڑالا یہ گل ذہن وچ رکھیو. تقریر تے سیالی اٹھے کرے سی. ہاں وہ تو اصل کچھ وجہ سی جس وجہ تو اساں وہ تو پروگرام نہیں رکھیا کیونکہ وہ مکئی وغیرہ. ہاں جناب والا یہ کہتا ہے کہ سیالوی تو اس عبارت کو حل کر تو میں مانوں. وہ عبارت کیا ہے؟ کہتا ہے جی تذکرہ غوثیہ کے اندر ان بریلویوں کے غوث علی شاہ نے کہا ہے کہ فقیر اپنا محتاج بھی نہیں ہوتا، فقیر رب کا محتاج بھی نہیں ہوتا. اور ان کا غوث علی شاہ کہتا ہے میں حق ہوں اور میں نے دین حق سے انکار کیا اور یہ انکار کرنا مجھ پہ واجب ہے اور دوسروں کے لیے گناہ ہے. کہتا ہے سیالوی تو اس عبارت نو حل کر، ادھر حال پیش کر. میں کہا حال تو میں پیش کر سفر تو لینا کوئی نہیں. توجہ کرو سیالوی کا چیلنج ہے. میں نے کہا بیٹا اپنی ماں کا دودھ پیے نا سامنے آ. سیالوی حل پیش کرتا ہے. مرنا تو پھر بھی کوئی نہیں لیکن حل میں پیش کر کے نہ تن حل لین دی شوق ہے نا. تو سارے مولوی رل کے بھی آؤ تو حل تمہیں پچنا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ساڈا حال بھی بہت ڈاڈا. توجہ کرو بھائی. یہ اشرف علی تھانوی یہ جناب والا ان کا مولوی نا کے دسے نے جی عبداللہ کام دیکھو کیڑے سونے سے نہ سونا تو کام شیطان لے. کہتے ہیں جی تذکرہ غوثیہ میں ان کے غوث علی شاہ نے کہا ہے. میں کہا واقعی کتاب ہے. آخر جی تو کفر ہے ادھر حل پیش کرو. میں کہا حل ذرا سن. اے میرے ہاتھ سے فتاوی رضویہ شریف امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ. اگر کسی کے پاس فتاوی رضویہ شریف پرانی ہے تو اس پرانی فتاوی رضویہ شریف کے جناب والا 6 جلد صفحہ 66 کتاب السیر اور جس کے پاس تخریج شدہ نئی آ رہی ہے اس کا جناب والا 15ویں جلد کتاب السیر صفحہ 679
بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ صفحہ 279 جو نئی تخریج شدہ آ رہی ہے، یہ 15ویں جلد ہے فتاوی رضویہ شریف، اور کتاب السیر ہے صفحہ 279، جو پرانی فتاوی رضویہ شریف ہے اس کی 6ٹھی جلد ہے صفحہ 66 ہے۔ ایک حوالے ڈھونڈنے واسطے خدا دی قسم میں 3 گھنٹے لائیں، ذرا توجہ کرو۔ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، میں آ کے بچے سونا، کتاب تذکرہ غوثیہ جس میں غوث علی شاہ پانی پتی کا تذکرہ ہے، ضلالتوں، گمراہیوں بلکہ صریح کفر کی باتوں پر مشتمل ہے۔ ایسی ناپاک بے دینی کی کتاب کا دیکھنا حرام، جس مسلمان کے پاس ہو جلا کے راکھ کر دے۔ سبحان اللہ۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ میرے شہنشاہ بریلی آل حضرت نے کہ جناب والا نہ تذکرہ غوثیہ تو غوث علی شاہ ادھر بھی لحاظ نہیں کیتا، رب دی گستاخی ہے، فرمایا جتھے میرے رب دی گستاخی ہو تو کوئی لحاظ نہیں ہے۔ غوث علی شاہ اگر یہ فرمایا تو غوث علی شاہ بھی کافر، اگر غوث علی شاہ دی طرف منسوب کیتا گیا تو منسوب کرنا والا کافر، جڑا اس کتاب تے ایمان رکھے او بھی۔ اے پڑھو جی ذرا، آپ پڑھ کے سنائیں، ادھر ہن سن لو اس دی تحریر۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کتاب تذکرہ غوثیہ جس میں غوث علی شاہ پانی پتی کا تذکرہ ہے، ضلالتوں، گمراہیوں بلکہ صریح کفر کی باتوں پر مشتمل ہے۔ مثلا غوث علی شاہ جگن ناتھ کی جوگی پر اشنان کرتے ملے، کسی نے پہچانا تو بولے اس شخص کے 2 باپ تھے، ایک مسلمان اس کی طرف سے حج کر کے آیا، دوسرا باپ ایک پنڈت تھا، وہ اس کی طرف سے جگن ناتھ تیرتھ کرنے آیا ہے۔ ایسی ناپاک بے دینی کی کتاب کا دیکھنا حرام، جس کے پاس ہو جلا کر راکھ کر دے۔ اعلی حضرت نے فتویٰ دیا ہے کہ تذکرہ غوثیہ ضلالتوں، گمراہیوں اور صریح کفر کی باتوں پر مشتمل ہے، اسے جلا کے راکھ کرنا چاہیے۔ ذرا سپیکر دبائے۔ تذکرہ غوثیہ جس میں غوث علی شاہ پانی پتی کا تذکرہ ضلالتوں، گمراہیوں بلکہ صریح کفر کی باتوں پر مشتمل ہے۔ مثلا غوث علی شاہ ایسی ناپاک بے دینی کی کتاب کا دیکھنا حرام، جس مسلمان کے پاس ہو جلا کر راکھ کر دے۔ تو سامع عزیز شام صفائی پیش ہو گئی؟ بے شک۔ اپنے ایمان نال دسو، جے اتنے کسی نو شک ہے تو بے شک کھڑا ہو جائے۔ اے جڑا رکا آیا کسی اپنے بندے لکھیا، جے حلالی پتر ہے اپنے پیو دے تے کھڑا ہو، جے حرامی ہے تو میری ڈیمانڈ کوئی نہیں۔ جس اے رکا لکھ کے بھیجا اگر حلالی ہے تو اسٹیج آ جائے۔ نہیں جی نہیں، یہ باہروں دے چھوڑے نے نا، اپنے آ کے تو جناب مولوی نو پڑھا دیتا۔ پرچیاں والے پترو دور گزر گئے ہوں، اصا بڑا لحاظ کیتا تھوڑا۔ توجہ کرنا سامع نصیحت شام، اے ان پہل کیتی یا اساں پہل کیتی سی؟ بولو، انہاں پہل کیتی ہے نا، اساں تو انہاں دے گلاں دے جواب دیندے پے ہاں۔ توجہ کرنا سامع نصیحت شام، اے مسئلہ صاف ہو گیا یا نہیں؟ تذکرہ غوثیہ والا بھئی اساڑے اس کتاب نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایک کتاب صریح کفر دی گلاں تے مشتمل ہے، تے جدے کول ہوے اس نو اگلا دے۔ یہ اعلی حضرت دا فتویٰ فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد تے صفحہ 279۔ ہن ذرا اگلی گل سنو، اعلی حضرت تے کوئی لحاظ نہیں کیتا، فرمایا جلا کے راکھ کر دو۔ اپنے ایمان نال دسو دیوبندیو، تساں اتنی جرت کرسو؟ تسا براہین کاتے نو اگ لے سو؟ تسا صراط مستقیم نو اگ لے سو؟ تسا تعذیر الناس نو اگ لے سو؟ ذرا توجہ کرو، اے میرے کول براہین کاتیا اور ان کے مولانا خلیل احمد بیٹھوی، ذرا توجہ کرنا، اس کے بعد بھی تم اس کتاب کو آگ نہ لگاؤ تو جہنم کا ایندھن تم نے خود ہی بننا ہے۔ یہ جناب والا براہین کاتیا کے صفحہ 30 پہ خلیل احمد نمبیٹوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ ان کے محدث ہیں، محدث سہارنپوری، وہ لکھتے ہیں ایک صالح، ایک نیک بندے نے فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں
بسم اللہ جناب. اور لالا جی کہ تسیں اصلاح میں اور کیا کرنی ہے تھوڑی اصلاح اتنی تو کیتی بیٹھا دو. بسم اللہ. تو میں جناب میں کیا عرض کیتا بے حضور نو جڑا بشر نہ منے میں جڑی عرض کیتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی منو تے بشر بھی منو. رہ گیا جڑا برابری تے حد کسی نو ملے تے وہ برابری پیش کرے. اسان حد ملی ہی نہیں کہ حضور بشر کس طرح دین. اسا تے جیڑی جے تو وکھاں حضور افضل البشر ہے تے نور دی جیڑی جے تے چو کھاں تو حضور دا نور انجے کہ چن بھی شرماندا. بس بسم اللہ جواب ہے. میں نہیں میں انہاں واسطے کیا تواڈے واسطے نہیں کیا محسوس نہ کرنا. نہ 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 تواڈے واسطے نہیں کیا. میں سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. تساں ساڈے بھرا ہو سنی ہو. میں انہاں واسطے کیا بسم اللہ. تو ساڈے نال تو پھر ساری محبت ہوئی کہ تواڈے واسطے ہرگز یہ جملہ نہیں بالکل محسوس نہ فرمانا. نہ 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 ہرگز نہیں. تساں ساڈے واسطے قابل احترام ہو. سنیاں واسطے تو ساڈے باش ہو. توجہ کرو. ہمارے بزرگ فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں وہ اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام کہاں سے آ گئی. آپ تو عربی ہیں. فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. ہوں اگلی گل کیا آخدا سبحان اللہ. اس مدرسے کا رتبہ معلوم ہوا. او ظالمو تساں اتنے نیچ ہو گئے ہو. ہوں حضور تساں اپنا شاگرد بنا لیا. تساں استاد بن گئے ہو. اے جناب والا براہیم کاتیا انہاں دے خلیل احمد میٹھوی او دے جناب والا صفحہ 30 تے خلیل احمد میٹھوی آخدا کہ ایک سالے دا مطلب نیک بندہ ایک سالے فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام کہاں سے آ گئی. آپ تو عربی ہیں. فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. ذرا اپڑے محترم محسوس نہ فرمانا. تواڈے واسطے ہرگز نہیں ہے گل. یہ میں آج جو کچھ کر رہا ہوں انہاں نال ہی کرنا. بسم اللہ بسم اللہ. میں حاضر اس معاملے ایک سال فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام کہاں سے آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہیں. فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. اب بتائیے اس کتاب کو آگ لگائیں گے؟ نہیں وہ لگائیں گے. ہے توجہ کرو. اور اس کتاب دا صفحہ 55 بھی ہونا پڑو. میں کہ مولوی جرت کر ذرا اگ لا اس میں تن پتہ لگے. صفحہ 55 کے اندر الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض کیا صفات کا ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی. فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ کہندا شیطان تے ملک الموت دی جڑی وسعت علم ہے او قرآن دی نص تو ثابت ہے. تو حضور دی وسعت علم واسطے کیڑی نص ہے قرآن دی دسو. اور اتنے علم غیب کا لفظ استعمال اس نے کیتا. یہ بھی گل ذہن وچ رکھو. علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس کیا کہ فخر عالم کی وسعت علمی کی کون سی دلیل ہے؟ اندازہ فرماؤ. ہن اپنے ایمان نال دسو. میں کہ تیرا قصور نہیں کیونکہ تساں شیطان دے چیلے ہو. شیطان تہاڈا گرو ہے تے جس نال تہاڈا تعلق ہے نا او دے متعلق تے تہانوں دلیل مل گئی ہے کیونکہ تم اس کے چیلے ہو. چیلا ہمیشہ اپنی گرو کی تعریف ڈھونڈے گا. تمہیں قرآن سے شیطان کی وسعت علمی کی دلیل مل گئی اور مدینے کے سلطان کے لیے وسعت علمی کی دلیل نہ مل سکی. یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے. تمہیں شیطان مبارک ہو ہمیں مدینے کا سلطان مبارک ہو. اللہ نعرہ